کیا؟ یا کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ چلا رہی تھی، اپنی والدہ کی یہ بات سنتے ہی گویا اس سے کرنٹ لگ گیا تھا۔ ہوش میں تو تم حاجرہ، تمہیں ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی والدہ نائمہ بیگم نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ مما دیکھیں، آپ اس حویلی میں ضرور غلام بن کر زندگی گزار سکتی ہیں، لیکن میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ بیوہ آپ ہوئی تھی تو آپ نے اس کا خود سے بھرپور خراج وصول کیا ہے، لیکن اس میں میری کیا غلطی ہے؟ حاجرہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا تو اس کی والدہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ تم اتنی بدلحاظ ہو سکتی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جوان بیٹی ہو کر ماں کی سائیڈ لینے کے بجائے اسے رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ حاجرہ بیگم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، پھر ایک گہری سانس بھری۔ اس سے پہلے کہ حاجرہ مزید کچھ کہتی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ میری عزت کا تماشا بنانے سے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو۔ ویسے بھی کاظم چچا اچھا اور خوبصورت تعلیم یافتہ لڑکا تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اس کی عادت اتوار کا پورا زمانہ گواہ ہے۔ اس کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ خامیاں نام کی نہیں اور خوبیاں بہت سی ہیں۔ اس کے باوجود بھی تم ناشکری کر رہی ہو۔ حاجرہ نے اپنی والدہ کی یہ بات سنی تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ امی لیکن… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! اب اگر تم نے کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ حاجرہ اس دھمکی پر اپنی جگہ اچھلی پڑی تھی۔ پلیز آپ مجھے ایموشنل بلیک میل نہ کریں، لیکن وہاں اس کی بات سننے کے لیے اس کی والدہ موجود نہیں تھی، بلکہ کمرے سے جا چکی تھی۔ حاجرہ نے غصے میں آ کر اپنا لیپ ٹاپ زور سے بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ سڑو انسان جو کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، جس کے اندر غرور کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جس کو کسی کو خود سے منہ لگانے کے لائق نہیں سمجھتا۔ میں اس جیسے انسان سے شادی کروں گی، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ گہرے گہرے سانس لینے کے بعد وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ غصے میں سب کی نظریں بچاتے ہوئے کاظم کے کمرے کے باہر یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے کمرے کے برابر میں ہی ایک بڑی سی کھڑکی لگی ہوئی تھی، جہاں سے گھر کے باہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ بہت بڑا شہزادہ لگا ہے کہیں کا، ابھی تک نہیں آیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی، تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار نے فوراً سے دروازہ کھولا اور وہ اپنی بڑی سی گاڑی اندر لے آیا۔ یہ دیکھتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ اب شہزادہ کسی کو منہ لگانے قابل نہیں سمجھے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بولتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹ جلا دی۔ کاظم جو تھکا آیا تھا اور ڈنر کر کے آیا تھا، فوراً سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو ٹھٹک سا گیا۔ میرے بغیر کسی کی ہمت ہوئی میرے کمرے میں جانے کی؟ اس نے بے اختیار سوچا اور کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ حاجرہ اس کی بیڈ پر پورے حق کے ساتھ بیٹھی، پاؤں جھلاتی ہوئی گویا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں، وہ بھی رات کے اس وقت میری اجازت کے بغیر؟ اس نے سخت لہجے میں کہا تو حاجرہ وہاں سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ مجھے تمہارے کمرے میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ان فیکٹ میں تو تمہارے کمرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا پسند بھی نہیں کرتی۔ حاجر نے اپنی آنکھوں میں نفرت بھر کر اس کی طرف دیکھا تو کاظم نے ایک لمحے کے لیے اپنی آئی برو اکٹھے کیے تھے۔ اچھا تو پھر آج یہاں کیسے آ گئی؟ کیا بھول گئی ہیں یا یادداشت کھو بیٹھی ہے؟ یہ سن کر وہ مسکرائی تھی۔ یادداشت تو نہیں کھو بیٹھی، لیکن اپنی زندگی کے لیے آئی ہوں۔ زندگی کے لیے؟ اس نے اس کے سامنے کوٹ اتارا اور وہیں کرسی پر رکھا، پھر کرسی پر بیٹھ کر اپنے دونوں انگلیاں باہم ملا کر اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ کو نہیں پتا ہم دونوں کے بارے میں گھر میں کیا بات ہو رہی ہے۔ حاجرہ نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ سیریسلی مجھے نہیں پتا۔ کاظم نے حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ اوہ اچھا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ خاندان والے ایک ناممکن خواب کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں اس جال میں نہیں آؤں گی۔ میری اور آپ کے رشتے کی بات ہو رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ میں آپ سے شادی کبھی نہیں کر سکتی، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی، قیامت تک ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے دل میں کوئی غلط فہمی پال کر بیٹھے ہیں تو یہ جان لیجیے کہ حاجرہ کاظم سے ہرگز شادی نہیں کرے گی۔ کاظم نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دھیمے سے مسکرایا تھا۔ اچھا،
اس نے بس اتنا ہی جواب دیا تو حاجرہ کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ اگر آپ کوئی غلط فہمی پالے ہوئے ہیں تو اسے اپنے دل سے نکال دیجیے، یہ ممکن نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو کاظم نے کندھے اچکائے تھے۔ دیکھیں گے۔ یہ سنتی ہی حاجرہ کا دل چاہا کہ پاس رکھا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ ایکسکیوز می، میں جب راضی نہیں ہوں تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سمجھے آپ؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور زوردار آواز میں دروازہ بند کیا کہ کاظم ایک لمحے کے لیے اچھل کر رہ گیا۔ محترمہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں بھی آپ سے شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مجھے بھی تم سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ غصے میں اٹھا۔ اس نے ابھی تک اپنی غصے کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اگلے پر اس نے ڈریسنگ پر ہاتھ مارا اور ساری چیزیں گرا دی تھیں اور اپنا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اپنے ہونٹ بھیج لیے تھے۔ لیکن کاظم کے کچھ حساب نکلتے ہیں جنہیں تمہیں چکانا پڑے گا، اور ضرور چکانا پڑے گا، چاہے شادی کر کے چاہے بغیر شادی کے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور ماضی کی چند لہریں اس کے ذہن میں اتری تھیں جنہیں وہ کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا تھا۔ اگلے دن صبح کا سورج اپنے اندر ایک عجیب سی اداسی لیے ہوئے تھا۔ حاجرہ ناشتے کی میز پر تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے تایا جان اور تائی جان ناشتے کی میز پر گفتگو کر رہے تھے۔ دادا جان سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ اس کی والدہ حاجرہ کے برابر میں تھیں اور کاظم سیڑھیوں سے اتر کر کسی کرسی کھینچ کر سب کو سلام کر چکا تھا۔ حاجرہ نے اس کے سلام کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی پلیٹ پر جھکی رہی۔ دادا جان اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ تبھی اس نے اپنا گلا کھنکھارا اور سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں آپ تمام لوگوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حاجرہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً سے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کاظم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ حاجرہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے نگاہیں کاظم کے چہرے پر جمائی تھیں۔ کاظم نے ایک زہر آلود مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور پھر دادا جان کی طرف دیکھا۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ لوگ میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی تایا جان نے کاظم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ظاہر ہے عباس بھائی اور مومنہ بھابھی کی جانے کے بعد اب تم ہی تو جس کے لیے ہم جیتے ہیں۔ میرے تو دونوں بیٹے بڑے ہو کر شادی کر کے پنجی بن کر اڑ گئے ہیں اور باہر ہی اپنے قدم جما لیے، واپس آئے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ خیر ان کی زندگی، پر اب تم ہی تو ہو ہمارا واحد مرکز۔ تمہارے لیے تو خاندان کی لڑکی ہی ہونی چاہیے نا۔ یہ سنتے ہی کاظم نے گہری نظروں سے حاجرہ کو دیکھا۔ حاجرہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اعلان کرے وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، لیکن تب تک کاظم نے گویا اس کے سر پر ایک بم پھوڑا تھا۔ دادا جان، آپ نے جو سوچا ہے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ حاجرہ کا پانی میں ہی اٹک گیا تھا اور اسے بے تحاشا کھانسی اٹھی تھی۔ نعیمہ بیگم نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ کاظم نے مسکراتے ہوئے حاجرہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ مطلب تم حاجرہ کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو؟ حاجرہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے تائی امی کی بات سنی اور نفی میں سر ہلانے ہی لگی تھی کہ نعیمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں نکالی تھیں، گویا اسے گھورا تھا۔ خبردار اپنے منہ سے ایک لفظ بھی مت نکالنا، ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ اگر تم نے کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حاجرہ کے ہونٹ پھڑپڑائے ہی رہ گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جسے اس نے فوراً سے سب کی نظریں بچا کر صاف کر لیا کہ وہ کسی کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی جی بالکل، آپ لوگوں نے میرے لیے بالکل پرفیکٹ چوائس سوچی ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ کل ہی نکاح رخصتی رکھ لیتے ہیں، بالکل جب آپ کا دل چاہے، لیکن میں ذرا جلدی میں ہوں، پھر مجھے اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون بھی تو جانا ہے نا۔ کاظم نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ حاجرہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کاظم نے اس کی بات چٹکیوں میں اڑا کر اس کے خلاف فیصلہ لے لیا تھا اور اب اپنا فیصلہ سنا کر سب کو اپنا قائل بھی کر لیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کل ویسے بھی جمعرات ہے اور پھر جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن تو بہت بابرکت رہے گا، نکاح ہو جائے گا اور ساتھ رخصتی بھی انشاءاللہ۔ دادا جان نے فیصلہ سنایا تو حاجرہ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ویسے تو اس کے نانا جان ہوتے تھے لیکن وہ انہیں دادا جان کہہ کر ہی پکارتی تھیں۔ نعیمہ بیگم نے بے اختیار اپنی آنکھیں مینچ کر مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشی ان کی بیٹی کی لاش کے اوپر سے ہو کر آئے گی اور وہ مردہ ہو جائیں گی، ایک زندہ لاش بن جائیں گی۔ حاجرہ کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے آنسو پی پی کر وہ تھک چکی تھی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا بن کر پھنسا تو وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بچی شرما گئی ہے،
طاہر جان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کاظم اصل حقیقت جانتا تھا۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا سر کھجایا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ اندر آتے ہی ہاجرہ نے اپنے کمرے کی حالت بری کر دی تھی۔ بیڈ شیٹ کھینچ کر پھینکی تھی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا! وہ چلائی تھی، لیکن اس کے چلانے کی پکار سننے والا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے پورے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ آوازیں تیز ہوئیں تو نائمہ بیگم کو اپنی عزت کی فکر ہوئی اور وہ دوڑ کر اس کے کمرے کے اندر آئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اس کے کمرے کی حالت دیکھی تو اپنی جگہ ششدر رہ گئی تھیں۔ وہی سب کھوجا ہو رہا ہے جو آپ لوگوں نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ میں آپ سے کہہ دیتی ہوں، میں یہ شادی نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی! وہ چلائی تھی اور مزید تیزی سے ان کی بات کی نفی کی تھی۔ نائبہ بیگم نے یہ سنتے ہی فوراً سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور گہرا سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ انہیں انزائٹی اٹیک ہوا تھا۔ ہاجرہ نے یہ دیکھا تو اگلے ہی پل اپنا سارا غصہ تھوکا اور اپنی دراز سے فوراً سے دوا نکالی، ان کی زبان کے نیچے رکھ دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نائمہ بیگم سنبھلی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاجرہ، میری پیاری ہاجرہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ قاسم سے کیوں چڑھتی ہو؟ ہاجرہ نے کچھ بھی نہ کہا، بس خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ یہ شادی کروانا چاہتی ہیں نا تو ٹھیک ہے، کروا لیجیے، لیکن اس کے بعد آپ کی بیٹی زندہ نہیں بچے گی، مر جائے گی وہ، اس کی روح دفن ہو جائے گی۔ ہاجرہ نے یہ کہہ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، البتہ اب اس کے اندر طوفان کے بجائے ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی موجود تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، لیکن ہاجرہ کے اندر بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی روح اب رونا بھی بھول چکی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب وہ دلہن بنی قاسم کے برابر میں لا کر بٹھا دی گئی۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کو دیکھا تھا اور پھر دونوں سے ایجاب و قبول کے لیے اجازت لی تھی۔ قاسم نے تو فوراً سے 3 بار قبول ہے کہہ کر گویا ہاجرہ کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہاجرہ نے ایک نظر نائمہ بیگم پر ڈالی تو ان کی آنکھوں میں ایک آس تھی، ایک امید تھی کہ ان کی بیٹی انہیں رسوا نہیں کرے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہاجرہ نے انہیں رسوا نہیں کیا تھا بلکہ خود رسوا ہو گئی تھی، اور مولوی صاحب کے پوچھنے پر سر جھکا کر قبول ہے کہہ کر گویا اپنی زندگی کی بلی چڑھا دی تھی۔ مبارک سلامت کا شور مچ اٹھا تھا۔ قاسم اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاجرہ کے برابر میں بیٹھا اور طنز بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر مبارک ہو کہا تو ہاجرہ نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ یہ صرف آپ کے لیے مبارک آباد ہو سکتا ہے، میری نہیں، سمجھے آپ؟ آپ میرے جسم کو تو حاصل کر لیں گے لیکن میری روح کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاجرہ کی بات پر قاسم کا دماغ بھگ سے اڑا اور اس کے ماتھے پر غصے کے آثار واضح طور پر دکھائی دیے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے ہاجرہ کی چوڑی بھرے ہاتھوں کو اپنی جکڑ میں لے لیا اور سب کی نظروں سے بچا کر اس زور سے دبایا کہ چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں چبھ سی گئی تھیں۔ ہاجرہ کی آنکھوں سے آنسو شدت سے بہنے لگے۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ دبے دبے غصے سے کہنے لگی۔ میں تو بس تمہاری برداشت کی حد دیکھ رہا ہوں، بس اتنا ہی برداشت ہے تم میں؟ اگلے ہی پل اس نے اس کی کلائی چھوڑی تو خون کی ایک لکیر نکل کر انگلیوں سے بہنے لگی۔ ہاجرہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے قاسم کا پہلا وار دیکھا تھا۔ آپ بہت زیادہ برے ہیں، بہت ہی زیادہ! یہ کہہ کر وہ اٹھی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اندر کی طرف دوڑ گئی۔ تمام لوگوں نے اس کا یوں دوڑنا دیکھا تو قاسم میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور دھیمے سے مسکرایا۔ حالانکہ رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہو رہی ہے، لیکن دلہن ذرا زیادہ ہی نازک دل ہے، آنسوں کے ساتھ رو رہی ہے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے مہمانوں کے سامنے اپنی اصلیت چھپائی اور مسکراتے ہوئے رخصتی کا اعلان کر کے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا تھا۔ مہمان کھانا کھا کر آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ جب کہ وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو ہاجرہ کا دوپٹہ ایک طرف تھا، اس نے جیولری نوچ کر اتار کر وہیں پھیلائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہرہ دھلا دھلایا تھا۔ اوہ، تو بیگم صاحبہ نے پہلے سے ہی اپنا سارا سنگھار اتار کر رکھ دیا ہے اپنے شوہر کے استقبال کے لیے؟ یہ سنتے ہی ہاجرہ بھڑک اٹھی اور تیزی سے بیڈ سے اتر کر اس کے قریب آئی۔ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں سمجھتی، نہ تم اس لائق ہو، سمجھے تم؟ اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اگلے ہی پل قاسم کا ہاتھ اٹھا اور ہاجرہ کے چہرے پر تھپڑ کا نشان بنا گیا تھا۔ اس کی 5 انگلیوں کا نشان اس کے دودھیا چہرے پر واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہوئی اور پھٹی ہوئی نگاہوں سے قاسم کی طرف دیکھا جس نے اسے بری طرح مارا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت!
اگلے ہی پل اس نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے زور سے جھنجھوڑا کے کاظم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاجرہ کو بیڈ پر دھکا دیا تو وہ سہم گئی اور کہنی کے بل پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، وہ چلائی۔ کاظم اس پر حاوی ہونے لگا اور اس پر جھکا۔ ہاجرہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور دھکیلا تھا۔ دور ہو جاؤ، وہ رو پڑی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، دور ہو جاؤ، وہ چلائی۔ کاظم یہ سن کر ہنستا ہی چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم وہ لڑکی ہو جو میرے ماں باپ کے مرنے کی وجہ ہے۔ ہاجرہ اگلے ہی پل تھم سی گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ بیڈ پر سے کھڑی ہو گئی، لیکن کاظم نے فوراً سے اس کی کلائی پکڑ کر خود پر اسے گرایا تھا اور اس کے بعد ہاجرہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ وہ بے قابو سا اس پر جھکتا چلا گیا اور اسے اذیت کا نشانہ بنانے لگا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں قیامت تک تمہاری حرکت نہیں بھولوں گی۔ شوہر ہو کر تم بیوی کے حق کو اس طرح استعمال کر رہے ہو، وہ چلائی تھی۔ کاظم نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی ساری چیخیں دبتی چلی گئیں۔ جو لڑکی میرے ماں باپ کے قتل کی وجہ بنی ہے، میں اسے اپنی دلہن کیسے بناؤں گا؟ اگر بناؤں گا تو صرف اس لیے تاکہ میرے اندر جلتی برسوں سے بدلے کی یہ آگ ختم ہو جائے۔ تم نے مجھ سے میرے ماں باپ چھینے، تمہاری ایک گواہی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور میں یتیم ہو گیا۔ میں یہ تو کبھی نہیں بھولا اور اپنے دل کے اندر یہ غبار جمع کرتا گیا ہوں، وہ اس کے کان کے قریب چبا چبا کر کہنے لگا، یہاں تک کہ ہاجرہ کی سانسیں اتھل پھتل ہونے لگیں۔ اس نے اپنا بھرپور زور لگا کر کاظم کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس پر جھکتا چلا گیا اور اسے شدید ظلم کا نشانہ بنانے کے بعد ایک طرف کروٹ لے کر سو گیا تھا۔ ہاجرہ پر یہ رات ظلم کی رات بن کر ٹوٹی تھی اور اس نے روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اپنے اس حشر کو دیکھا تھا جو کاظم نے برپا کیا تھا۔ کاظم حسین اپنے والد اشفاق حسین اور بانو بیگم کی اکلوتی اولاد تھا۔ یہ تمام لوگ ہنسی خوشی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے تھے۔ تایا جان اور تائی جان کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، وہ تینوں شادی شدہ تھے۔ کاظم کافی منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، یہی کوئی شادی کے 8-10 سال بعد۔ وہ اس حویلی کا چہیتا تھا اور دادا جان کی تو اس میں جان بستی تھی۔ بڑے بھائی محسن حسین کا اپنا کاروبار تھا، جبکہ اشفاق حسین وکیل تھے۔ ابھی کاظم صرف 15 برس کا تھا کہ اس گھرانے پر قیامت ٹوٹی پڑی تھی۔ اشفاق حسین پر اپنی ساتھی وکیل کی طرف سے ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ بانو بیگم کو تو اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ وکیل بہت لمبے ہاتھ رکھتی تھی اور اس نے اشفاق حسین کے خلاف مقدمہ درج کروایا دیا تھا۔ وہ بری طرح پھنس گئے تھے، یہاں تک کہ پولیس تحقیقات کے لیے ان کے گھر تک چلی آئی تھی اور ہر فرد کا بیان ریکارڈ کیا گیا تھا۔ انہی دنوں اشفاق حسین کی چھوٹی بہن نائمہ بیگم اپنی بیٹی ہاجرہ کے ساتھ حویلی میں آئی تھی۔ ہاجرہ 12 برس کی تھی، اچھی خاصی سمجھدار تھی۔ اسے تمام لوگوں نے سمجھایا تھا کہ اسے بیان میں کیا کہنا ہے، لیکن اس کی بات نہ جانے کیا کچھ ہوا کہ پولیس تفتیش کرنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹی اور انہیں عدالت میں گھسیٹا گیا۔ اشفاق حسین پر جعلی الزام درست ثابت ہو گیا اور یہ کہا گیا کہ ایک فرد کی گواہی کی وجہ سے جو ان کے اپنے گھرانے پر مشتمل ہے، ان پر جرم ثابت ہو گیا ہے اور وہ عادی زانی ہیں۔ یہ خبر اشفاق حسین برداشت نہ کر پائے تھے اور اس بات کی تحقیقات کیے بغیر وہ گواہ کون تھا، کیسے تھا اور اس نے کیوں یہ گواہی دی، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بانو بیگم تو اپنے شوہر کی جدائی کے صرف 2 مہینے بعد ہی چل بسی تھی اور 15 سالہ کاظم انتہائی محرومیوں کے ساتھ بڑا ہوا تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ لاڈ پیار دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر کے کسی فرد نے اسے پیار محبت سے نہیں رکھا تھا، لیکن جو کمی اس کی زندگی میں آ گئی تھی اور جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد اسے کسی سے محبت کرنا تو دور، ہر فرد سے نفرت ہی محسوس ہوتی تھی۔ اسے بس اس گواہ کا نام نہیں پتہ چلا تھا اور 25 برس کی عمر میں اس نے پرانی فائل کھلوا کر اس گواہ کا نام بھی پڑھ لیا تھا۔ وہاں ہاجرہ لکھا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا اور اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہاجرہ سے شادی کر کے اس گواہی کا بدلہ لے گا، کیونکہ گھر کے ہر فرد سے الگ الگ کمرے میں تفتیش ہوئی تھی اور اسی کے بعد ہی گڑبڑ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے۔ البتہ بعد میں قدرت نے انہیں خود ہی اس الزام سے بری کر دیا تھا، کیونکہ اسی ساتھی وکیل نے ایک اور وکیل پر اسی قسم کا الزام عائد کر کے اسے جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیا تو عدالت کو شک گزرا
اور انہوں نے دوبارہ سے پرانی فائلز بھی کھلوائی تھیں جس پر اس کے والد صاحب بری ہو گئے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ اس دن کاظم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا اور اس نے عزم کیا تھا کہ وہ ہاجرہ کو وہ سبق سکھائے گا کہ وہ زندگی بھر اس سے شادی پر پچھتائے گی، اور آج اس نے اس پر عملی قدم بھی اٹھا لیا تھا۔ رہی بات ہاجرہ کے وہاں ان کے ساتھ رہنے کی، تو اشفاق حسین کی موت کے 1 سال بعد ہاجرہ بھی یتیم ہو گئی تھی اور اس کے والد صاحب کے انتقال کے بعد اس کی والدہ سسرال کے مظالم برداشت کرتے ہوئے وہاں نہ رہ پائی تھیں اور دوبارہ اپنے میکے چلی آئی تھیں، جہاں محسن حسین نے ان پر احسان کر کے نہ صرف ہاجرہ کی تعلیم کے اخراجات اٹھائے تھے بلکہ اس گھر میں رکھنے پر بھی آمادہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بہن تھی اور وہ اسے اس طرح برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پر کاظم کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا کہ ایک قاتل لڑکی گھر میں آوارہ گھوم پھر رہی ہے۔ یہی بات اسے اندر ہی اندر کھانے لگی اور پھر اس نے یہ بہت بڑا فیصلہ لے لیا تھا جس کا پہلا ٹریلر ہاجرہ نے کاظم کے غصے کی صورت میں دیکھ لیا تھا، اور اب وہ بیٹھ کے ایک کنارے پر ٹکی اپنی حالت دیکھ کر زار و قطار روتے ہوئے اپنی قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ احساس تو تب ہوا کہ جب سورج سر پر چڑھ کر بولنے لگا اور اس کے ساتھ ہی کسی نے اس کا کندھا زور زور سے جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا تھا۔ اٹھو، کیا سمجھتی ہو کہ یہاں دلہن بنا کر لائی گئی ہو؟ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ ہاجرہ، جس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر کاظم کا یہ روپ دیکھا تھا، یقین نہ کر پائی اور فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر چینج کرو، دادر جان نے ہنی مون کے ٹکٹ دیے ہیں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ ہنی مون؟ اس نے زیر لب دہرایا اور پھر رات کا پورا قصہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، وہ ضد دکھانے لگی۔ کاظم نے اس کا بازو اپنے فولادی ہاتھوں میں تھاما اور ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ جو میں کہوں گا وہی ہوگا، میرے حکم کے خلاف جانے والوں کا انجام تم رات کو اچھی طرح جان گئی ہو۔ کاظم نے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو ایک جھٹکے سے صاف کیا تھا اور پھر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ ہر کسی پر آپ مسلط ہو جائیں گے، اس بات کو بھول جائے، میں بے قصور ہوں، نہ میں نے ایسی کوئی گواہی دی ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ اب جب موت تمہیں اپنے سامنے نظر آ رہی تب تک تم اپنے کہے سے پھرو گی ہی۔ کیا تم نے یہ گواہی نہیں دی تھی کہ میں نے اپنے ماموں کو متعدد بار لڑکیوں سے باتیں کرتے دیکھا ہے، ان کے ساتھ ڈیٹ کرتے دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے باپ کے خلاف یہ الزامات نہیں لگائے تھے؟ وہ زور سے چلائے کہ ہاجرہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ نہیں نہیں! وہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی تھی، لیکن کاظم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور جاؤ جا کر کپڑے چینج کرو، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ ہاجرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی، کیونکہ وہ گھر والوں کو اب کوئی تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی زندگی برباد کرنے والا اس کے اپنے گھر والے ہی تھے، جنہوں نے کاظم جیسے سائیکو انسان سے اس کی شادی کر دی تھی، اور اب وہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا اور اپنا جانے ہنی مون کا نام لے کر کہاں لے کر جا رہا تھا۔ وہ 15 منٹ میں جیسی ہی تیار ہوئی اور باہر نکلی تو اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کی والدہ ٹھٹک گئی تھیں، لیکن وہ انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر باہر گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ آگے بیٹھو، پیچھے نہیں بیٹھو گی، میاں بیوی ہیں ہم، بھول کیوں جاتی ہو؟ ہاجرہ نے چاروں ناچار اٹھ کر فرنٹ سیٹ پر اپنے قدم جمائے اور زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاجرہ نے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ گاڑی تقریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد ایک ویران سنسان فارم ہاؤس کے پاس رکی تھی۔ یہ آپ کہاں لے کر آئے ہیں مجھے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ آنکھوں میں البتہ ابھی تک گہری اداسی تھی، جسے دیکھ کر کاظم کا ایک لمحے کے لیے دل تڑپا ضرور تھا، لیکن پھر اس نے خود کو اپنے خول میں چھپا لیا تھا۔ زیادہ سوال مجھے پسند نہیں ہیں، میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کاظم کی بات سن کر اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ بھی توڑ دے، لیکن وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھی۔ کاظم اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ فارم ہاؤس اس کے اندر داخل ہوتی وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ اس شخص نے کب بنایا اور کیسے بنایا، اس نے بے اختیار سوچا۔ اگلے ہی پل کاظم نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے زور سے گھسیٹنے لگا۔ یہ خواب و خیالوں میں بھی مت لانا کہ اس فارم ہاؤس کو میں تمہارے نام کروں گا۔ ہاجرہ نے ایک لمحے کے لیے کاظم کا ہاتھ دیکھا تھا جو اس کی کلائی تھامے ہوا تھا،
اور دوسرے لمحے اس کا لہجہ سنا تھا، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے آپ کے اس جھوٹے فارم ہاؤس کے ملکہ بننے کا۔ وہ بھی اس سے مقابلے پر اتر آئی تھی۔ کاظم بے اختیار ہنسا تھا اور پھر وہ چلتے چلتے ایک لمبی راہداری عبور کرنے کے بعد ایک کال کھوٹری نما کمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس میں بہت اونچا چھت کے پاس ایک چھوٹا سا روشن دان بنا ہوا تھا اور صرف وہیں سے ہوا اور روشنی آتی تھی۔ باقی وہ پورا کمرہ اونچی اونچی دیواروں سے گھرا ہوا تھا، گویا ایک چار دیواری تھی جسے کئی سالوں سے صاف نہیں کیا گیا تھا اور وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ یہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہاجرہ نے لاپرواہی سے پوچھا۔ وہ کاظم میں غصے کی انتہا نہیں جانتی تھی، اگر جان لیتی تو کبھی اس کے ساتھ فارم ہاؤس میں نہیں آتی۔ تمہیں سزا دینے کے لیے، اٹس ویری سمپل۔ کاظم نے یہ کہتی ہی اسے زور سے دھکا دیا تو وہ اندر جا گری، اور اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازہ بند کر کے تالا لگا چکا تھا۔ کاظم کھولے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، مٹی سے اٹے اس بھرپور کال کھوٹری میں اس کا واقعی میں دم گھٹ رہا تھا۔ کاظم پلیز کھولے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی گواہی نہیں دی، میں مر جاؤں گی، کاظم پلیز۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کاظم پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کافی عرصے سے بند پڑے رہنے والے فارم ہاؤس کی چاروں دیواریں ہاجرہ کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ وہ زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگی، لیکن اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ کئی گھنٹے تک اس کے رونے چلانے کی آواز آئی تھی، اور وہیں فارم ہاؤس کے گیٹ کے پاس کرسی ڈالے کاظم سگریٹ پر سگریٹ پیتا اس کی اس آواز کو سن کر اپنے اندر ایک ٹھنڈک سی اترتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ صاحب جی، 4 گھنٹے گزر گئے، آواز اب آنا بند ہو گئی ہے، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے۔ چوکیدار نے اس سے کہا تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے مر گئی ہے، بالکل ویسی جیسے میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہنے لگا اور وہاں سے کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، باقی تم دیکھ لینا۔ چوکیدار نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں چاہ رہے ہیں؟ وہ آپ کی بیوی؟ کاظم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میری بیوی نہیں تھی، قاتلہ تھی، قاتلہ۔ شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا اور تیز رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گیا تھا۔ چوکیدار نے مسلسل 4 گھنٹے اس کی آوازیں سنی تھی، اور اب ایک دم خاموشی پر اس کا دل بھی گھبرا گیا تھا۔ وہ خود بھی بیٹیوں والا تھا اور کسی کی بیٹی کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں گئی تھی۔ وہ فوراً سے چابی لے کر کمرے کی طرف گیا تھا۔ تالا کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے سر پر کسی شے کے لگنے کا احساس ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک طرف کو گر گیا، اور ہاجرہ جو پورے 1 گھنٹے تک خاموش رہ کر اپنی انرجی جمع کر رہی تھی، اگلے لمحے تیزی سے دوڑتے ہوئے فارم ہاؤس کو عبور کر گئی تھی۔ وہ بھاگتی رہی، یہاں تک کہ گھنے جنگلات سے نکل کر وہ سڑک پر آ چکی تھی۔ اس نے گاڑی کو لفٹ کے لیے کہا تھا اور پھر وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ چوکیدار کو چند منٹوں بعد ہوش آئے۔ اس نے فوراً سے سب سے پہلے کاظم کو کال ملائی تھی۔ بات سنیں صاحب جی، بی بی صاحبہ بھاگ گئی ہیں۔ کاظم کے لیے یہ خبر کسی پہاڑ کی طرح تھی جو اس پر ٹوٹ کر گرا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ڈھونڈو اسے، اس نے چوکیدار کو کہا تھا، لیکن پھر ہاجرہ کہیں نہیں ملی تھی۔ کہاں چلی گئی میری بچی؟ نائبہ بیگم نے کاظم کا گریبان پکڑا تھا۔ ایک ہی دن میں تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ وہ غائب ہو گئی، لاپتہ ہو گئی، گمشدہ ہو گئی۔ تائی جان نے بھی آگے بڑھ کر کاظم کو تھپڑ مارا تھا۔ ہاں، ہو گئی گمشدہ، ہو گئی لاپتہ، اسے ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ میں نے ویسے بھی بدلے کے لیے شادی کی تھی، اور اب میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ جہاں بھی ہوگی سلامت ہی ہوگی، کیونکہ اس کی گواہی کی بدولت میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ خبر سب پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی، اور یہ ایک راز تھا جو آج سب پر نازل ہوا تھا۔ بکواس بند کرو، میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ نائمہ بیگم رو پڑی تھی۔ اس نے مجھے منع کیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن تم نے اسے رسوا کر دیا، برباد کر دیا۔ نہ جانے کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا… اگلے ہی پل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ کاظم نے خود ہی وہ گھر چھوڑ دیا تھا، اور ایک بار پھر سے حسین ہاؤس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ادھر دوسری طرف ہاجرہ کو ہوش آئے تو اس نے خود کو کسی چھوٹے سے گھر میں پایا۔ بیٹی، اب تم کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ہاجرہ نے مندی مندی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ میں یہاں کیسی آئی؟ وہ رو پڑی تھی۔ تم ہماری گاڑی کے سامنے آ گئی بیٹا، میرے بیٹے نے تمہیں لپیٹ دی تھی۔ 15 برس کا ہے، گاڑی چلانا سیکھ رہا تھا، ہمیں تو لگا کہ ہماری گاڑی کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی، لیکن پھر پتہ چلا کہ تم تو خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاجرہ ان کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ نہ جانے کیوں اس عورت سے اسے نائمہ بیگم کی خوشبو آئی تھی۔
میں چند دنوں آپ کے یہاں رہ لوں، میں لاوارث ہوں، اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر انہیں کہا تھا۔ کچھ آدمی میرے پیچھے لگ گئے تھے اور اب میں دوبارہ واپس اس جگہ نہیں جانا چاہتی۔ میں کچھ دنوں میں سیٹل ہو جاؤں گی تو چلی جاؤں گی۔ ہاجرہ نے انہیں کہہ کر خود پر یقین دلایا تھا۔ وہ مان گئی تھیں۔ وہ ایک انتہائی ملنسار خاتون تھی اور انہوں نے ہاجرہ سے پھر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شروع کے 2 دن تو ہاجرہ کو لگا تھا کہ اس کی دنیا ختم ہو گئی، لیکن پھر اس نے ہمت نہیں ہاری اور سب سے پہلے اپنے گلے میں موجود چین اور ہاتھ میں موجود 2 کروڑ کی بیچ کی اس نے کرائے پر ایک گھر حاصل کر لیا تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن نوکری کی تلاش میں نکل پڑی تھی۔ اسی آنٹی کی جانے والی ایک عورت کے توسط سے اسے ایک اسکول میں نوکری مل گئی تھی۔ اس نے اس آنٹی سے بھی رابطہ ختم کر دیا تھا کیونکہ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ شروع کا 1 مہینہ تو اس کے لیے بہت بھاری تھا۔ وہ ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی تھی، لیکن پھر کچھ حد تک سنبھل گئی تھی۔ میں خود کو بے گناہ ثابت کر کے رہوں گی اور تم سے اپنی راہیں جدا کروں گی۔ تم نے میری روح پر زخم لگائے، میرے جسم کو روندا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی قاسم۔ اس رات وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اگلی صبح اس کا سر چکرایا تھا، اسے شدید متلی سی محسوس ہوئی۔ اس کا ماتھا ٹھٹکا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی اور وہ خواب جو اس نے قاسم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، ایک دم سے ملیا میٹ سے ہو گئے تھے۔ میں یہ بچہ مار دوں گی۔ 3 دن تک تو وہ روتی رہی تھی، لیکن چوتھے دن اس کے اندر ممتا کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ 3-4 مہینے سنبھلنے کے بعد اس نے اپنے طور تحقیقات شروع کر دی تھی کہ قاسم کا الزام کس حد تک سچ ہے، کیونکہ اس نے واقعی کوئی گواہی نہیں دی تھی اور پولیس نے تو اس سے کوئی سوالات کیے ہی نہیں تھے۔ وہ اپنے والدہ کے ساتھ تھی اور اس کی والدہ ہی سوالات کے جوابات دیے تھے۔ وہ 12 برس کی تھی، ہوش و حواس میں تھی، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر قاسم کو یہ ساری غلط فہمی کیوں ہوئی تھی؟ اس نے کھوج لگانی شروع کر دی تھی اور عدالت جا کر وہ فائل بھی نکلوائی تھی جہاں گواہ کے طور پر باقاعدہ اس کا نام درج تھا۔ پھر اس نے تھانے کے دھکے دکھائے، تب کہیں جا کر اسے وہ وکیل ملا تھا اور اس وکیل نے انکشاف کیا تھا کہ یہ گواہ کا نام تو اس نے حویلی کے برابر گھر میں رہنے والی اس لڑکی کی گواہی سن کر ریکارڈ کیا تھا، جو دراصل اسی خاتون وکیل کی رشتہ دار تھیں اور وہاں اسی مقصد کے لیے لائی گئی تھیں۔ اس لڑکی کا نام بھی ہاجرہ تھا اور یہ اتنی بڑی غلط فہمی نے ہاجرہ کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے وکیل صاحب کی یہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی تھیں اور پھر USB کے ساتھ چند فائل قاسم کے پتے پر بھجوا دی۔ قاسم جو اس وقت بیرون جانے کی تیاری کر رہا تھا، 6 مہینے بعد اسے ہاجرہ کی طرف سے یہ پارسل موصول ہوا تو اسے لگا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ رو پڑا تھا۔ ہاجرہ کو اس کا پتہ کیسے حاصل کیا تھا جو اسے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ خود کہاں تھی؟ وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ پورے 3 مہینے تک وہ اسے ڈھونڈتا رہا تھا اور پھر تنگ آ کر وہ بیرون روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں بھی اسے ہر پل ہاجرہ کی یاد ستاتی رہتی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو اس سے بدلے کے لیے شادی کی تھی، لیکن یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اونچا لمبا مرد اکثر راتوں کو اٹھ کر رونے لگتا۔ اس کی حالت ایک نفسیاتی انسان کی سی ہو گئی تھی جو کسی طور سنبھلنے کے قریب نہ تھی۔ دوسری طرف ہاجرہ کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا اور اس وقت اسے اپنی والدہ کی بہت زیادہ ستائی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور وہ حویلی واپس روتی ہوئی آئی تھی، جہاں اس کی والدہ اسے دیکھ کر ایک دم سے سکتے میں آ گئی تھیں اور انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہاں آنے کے کچھ دنوں بعد ہی اس کے یہاں ایک چاند سے بیٹے نے جنم لیا تھا۔ حویلی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب قاسم کے لیے سب کے دل میں نفرت ہی نفرت تھی، کیونکہ قاسم نے اس گھر کا امن خراب کرنے کی ایک بار پھر سے کوشش کی تھی۔ ہاجرہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی جب اس کی والدہ آئی تھیں۔ اگر قاسم کبھی دوبارہ یہاں لوٹا تو تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ ہاجرہ نے انہیں صدمے سے چور نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں اس سے طلاق کا مطالبہ کروں گی، اس نے بے ساختہ کہا۔ اس کی والدہ نے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ ایک بار پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو زبردستی شادی کے اس فیصلے میں باندھا تھا، لیکن اب وہ اس پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو تمہاری مرضی ہو بیٹا، میں تمہارے فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ ہاجرہ کا بیٹا باپ کی کمی محسوس کرتا تھا۔ ہاجرہ نے اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ اسی طرح قاسم نے اپنی زندگی میں کسی عورت کو دوبارہ نہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے بیرون ایڈجسٹ ہونے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن پھر وہ ناکام ہوا تھا
اور 2 سال بعد جب وہ پاکستان کی سرزمین پر لوٹا اور حویلی میں قدم رکھا تو 2 سال کا بچہ دوڑتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹ گیا تھا۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ ہاجرہ نے اس کے دل میں اپنے بابا کے لیے محبت پیدا کی تھی۔ وہ اس سے ایک شوہر کے طور پر نفرت کرتی تھی، لیکن اپنے بچے کے لیے اس نے اپنے دل کو مارا تھا اور اس کے لیے نفرت پیدا نہ کر سکی تھی۔ ہاجرہ تو اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ 3 سال بعد ان دونوں کا یوں آمنا سامنا ہوگا۔ کاظم اگلے ہی پل اس کی طرف دوڑا، لیکن ہاجرہ نے اسے وہیں روک دیا تھا۔ خبردار، اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے واپس پلٹی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کاظم نے دیوانہ وار اپنے بچے کو اپنی گود میں بھرا تھا اور پھر اسے چومتا رہا۔ میرا بیٹا، میری جان، میری زندگی مجھے بہت زیادہ مل چکی ہے، لیکن اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میری جان۔ اور اس کا بیٹا تو ایسا خوش تھا جیسے اسے دنیا کی حفت القلیم مل گئی ہے۔ جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، تمہیں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی وقت ہے، تم اسے منا لو۔ تائی جان کو کاظم کی حالت پر رحم آ گیا تھا۔ اس کی حالت درگو تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ شاید ہاجرہ کی اس آہ لگ گئی تھی۔ ہاجرہ اپنی دیوار سے لگ کر رو پڑی تھی۔ اب کیوں وہ دوبارہ میری زندگی میں واپس آیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب بھی مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب اس نے مجھے نکال دیا، مجھے رسوا کیا، اور اب پھر سے میری زندگی میں واپس آ رہا ہے۔ ہاجرہ، دروازہ کھولو، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ کاظم وہیں اس کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا تھا اور بار بار دروازہ بجا کر اسی معافی کا طلبگار تھا۔ اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ ہاجرہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور کاظم کی حالت دیکھ کر اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ کیا تم ان سالوں کا حساب دے سکتے ہو جو میں نے تمہارے بغیر گزارے، تمہارے الزامات کے تحت گزارے؟ تم نے مجھے رسوا کر دیا کاظم، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی ان کا 2 سال کا بیٹا دوڑ کر آیا تھا اور ہاجرہ اور کاظم کو ایک ساتھ چمٹ گیا تھا۔ یہ منظر اپنے آپ میں ایک بھرپور اور مکمل منظر تھا کہ ہاجرہ نے چند منٹوں میں فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اس نے اپنے بیٹے کو گود میں بھر کر اپنی امی کے حوالے کیا تھا، جو اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ کاظم اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس کے آگے مجرم بنا کھڑا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوگا تو میں اپنی جان خود لے لوں گا۔ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ نہیں جان پایا تم بھی ایک انسان ہو، اپنے سینے میں دل رکھتی ہو۔ میں نے تمہیں برباد کر دیا، میں مانتا ہوں، لیکن میں خود بھی تو برباد ہو گیا ہوں نا۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کے پیروں میں گڑ گڑاتے ہوئے بری طرح رو رہا تھا۔ ہاجرہ کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھی اور اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے تھے۔ البتہ زندگی نے بہت کڑے وقت اور مشکل آزمائشوں سے گزارے، لیکن اب میں جو فیصلہ کر رہی ہوں وہ میرے بیٹے کے لیے ہے۔ تم یہ امید مت رکھنا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ ہاں، البتہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کاظم ہنس پڑا تھا اور اس کی دماغی حالت دیکھ کر ہاجرہ نے اگلے ہی پل اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں تمہاری طرح سخت دل نہیں ہو سکتی۔ کاظم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ تم اب میرے ساتھ رہو گی نا؟ وہ اس کی منتیں کرنے لگا۔ ہاجرہ نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی اور پھر ہاجرہ نے ہی اس کے تھراپی کے کئی سیشن کروائے تھے اور تب کہیں جا کر وہ نارمل ہوا تھا۔ ایک غلط فہمی نے ان کی زندگی برباد کر دی تھی، لیکن پھر ہاجرہ کی ہمت اور کاظم کی اعلیٰ ظرفی نے کہ وہ اپنی بیوی کے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکا تھا، ان دونوں کی زندگی بدل دی تھی۔ 2 سال بعد وہ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ طواف کعبہ کر رہے تھے اور بے حد مطمئن تھے۔ اگر خدا اس وقت مجھے تمہارے قدموں میں نہ لاتا تو میں تو مر ہی جاتا، کاظم نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاجرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو ہاجرہ مسکرائی تھی۔ بے شک یہ میرے رب کا امتحان تھا جس میں میں نے سرخرو ہوئی تھی، البتہ اس کی تکلیف ابھی بھی دل میں محسوس ہوتی ہے، لیکن اب میں پرسکون ہوں۔ ہاجرہ نے وہیں نماز کی نیت باندھی اور دعا میں اپنے اور کاظم کے سکون کے لیے دعا کی تھی۔ ان کی زندگی میں اب سکون موجود تھا،
پر اس نے سکون کے دائمی ہونے کی دعا کی تھی، اور وہ دونوں کعبے کو ہاتھ ہلاتے ہوئے واپس لوٹ گئے تھے۔ عمرے کی یہ شاندار تبدیلی ان کی زندگی کو معطر کر گئی تھی، اور اب وہ دونوں تمام ماضی کو بھلائے اپنے بچوں کے ہمراہ ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ محبت اب آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی تھی، اور ان دونوں کے لیے یہی کافی تھا۔